السلام علیکم۔ نیٹو سپلائز کے حوالے سے ایک پاکستان میں عجیب و غریب سچویشن کا سامنا ہے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ ٹرکوں کو روک کر وہاں چیک کر رہے ہیں، اور وہاں حالات کچھ ایسے کشیدہ بھی ہوئے کہ پولیس والوں کو کچھ لوگوں کے خلاف وہاں ایف آئی آر بھی کاٹنی پڑی۔ اور اب وہاں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پولیس نے باقاعدہ کوشش کر کے پی ٹی آئی کے ورکرز کو وہاں منع کیا ہے کہ وہ ٹرکوں کو روک کر وہاں نہ ان کی تلاشی لیں گے، نہ ڈسرپشنز کریں گے نیٹو سپلائز میں۔ یہ تحریک انصاف کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن کے پی کے حکومت یا پاکستان تحریک انصاف دونوں کا کیونکہ اکٹھا وہاں پہ ناتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی وہاں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ پوزیشن لی ہے کہ نیٹو سپلائز کو روکنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اس کہنے کے باوجود کے پی کی حکومت جو ہے وہ اس میں ابھی فریق کے طور پر ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ہمیں ایک تضاد یہاں نظر آئے گا، تحریک انصاف کہہ رہی ہے سپلائز روکیں، اس کے ورکرز روک رہے ہیں، لیکن کے پی کے حکومت کے ماتحت جو پولیس ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں سپلائز جانے دو۔ یہ لیٹسٹ وہاں ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ بندرگاہ سے جو ایسوسی ایشن ہے ٹرکرز کی، انہوں نے کہا ہے کیونکہ بہت زیادہ خطرات ہیں اور ہم اس صورتحال میں اپنے ٹرکس نیٹو سپلائز کے لے جانے پہ وہاں آمادہ نہیں ہیں۔ تو اب دو بڑے راستے ہیں، ایک تورخم والا ہے، دوسرا چمن والا۔ چمن والا تو کھلا ہے، لیکن وہاں پر کیونکہ بلوچ جو نیشنلسٹ ہیں اور کچھ بی ایل اے اور بی آر اے کے جو خطرات ہیں اس کے پیش نظر اس راستے سے سپلائز کم جاتی تھیں اور اس تورخم والی سائڈ سے زیادہ جاتی تھیں، تو اب وہاں صورتحال ہمیں کشیدہ نظر آتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے تھوڑی سی پوزیشن لینے کی کوشش کی ہے پرویز رشید صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈرون حملے بھی نہیں چاہیے، لیکن پاکستان کے اندر جو غیر ملکی دہشت گرد ہیں جو پاکستانی سرزمین کو علاقے کے دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرتے ہیں وہ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹ ادھر سے آئی اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کی طرف ڈالر لینے کا الزام آیا۔ پرویز رشید صاحب نے عمران خان کے حوالے سے ایسا ہی بیان دیا۔ عمران خان نے آج نون لیگ اور باقی لوگوں کے متعلق یہی بات کہہ دی کہ جو ڈالر لے کر پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں یا اقتدار میں موجود ہیں وہ ڈرون حملوں یا نیٹو سپلائز کے حوالے سے دوسروں کے اوپر صرف الزامات ہی عائد کر سکتے ہیں۔ تو یہ اوور آل کانٹیکسٹ ہے آج کے پروگرام کا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ڈرونز کو روکنے کے لیے وفاق کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ریزولوشنز موجود ہیں، ایک ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے، سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا ایک دوگلی پالیسی جاری رہے گی یا ہمیں واضح ایک حکمت عملی لینی ہے۔ اس کے ساتھ ایک فارمر آئی ایس آئی چیف کے حوالے سے ایک لسٹ ہے جو سرکولیٹ کر رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، جس میں تقریباً 28-29 ایسے لوگ ہیں جو بڑے ہائی ویلیو ٹارگٹس کے زمرے میں آتے ہیں، جس میں نیک محمد حکیم اللہ محسود سے لے کر جو پاکستان کی سرزمین کے اوپر ازبیک یا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے لوگ مارے گئے یا القاعدہ سے منسلک جو لوگ پاکستان کی سرزمین کے اوپر ڈرون حملوں میں مارے گئے، ان کے نام انہوں نے کمپائل کیے ہیں۔ تو وہ لسٹ بھی موجود ہے، یہ شاید جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ڈرون حملوں کا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف وہ سویلین کیجولٹیز بھی ہیں 2 سے 3 ہزار لوگوں کی، جن کے اوپر بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں ہارون رشید صاحب، اس کے علاوہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں فیصل سبزواری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، اور پشاور سے ہمارے ساتھ ہوں گے سراج الحق صاحب۔ سراج الحق صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ پولیس کی اور پی ٹی آئی کی جو ایک متضاد ہمیں پوزیشن نظر آئی، آپ پروٹیسٹ کرتے ہوئے وہاں امریکی سفارت خانے تک چلے جاتے ہیں، کونسلیٹ تک، وہاں یادداشت بھی جمع کرا دیتے ہیں، لیکن وہاں آپ ہی کی حکومت کے ماتحت جو پولیس ہے وہ انشور کر رہی ہے کہ سپلائیز جاری رہیں، یہ کیا تضاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیات میں جانے کی بجائے پوری قوم کا ایک مشترکہ مطالبہ ہے، کنسنسس ہے اس پر، اور یہ بہت خوشائن ہے کہ ڈرون حملے اب بند ہونے چاہیے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے اور حکومت میں شریک تمام سیاسی جماعتوں نے پہلے دن سے مرکز سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ یہ مرکزی حکومت کا مسئلہ ہے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے تبدیلی لانا اور باہر کے ممالک سے ڈیلنگ کرنا، اس لیے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اس پالیسی کو تبدیل کر لے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر لے۔ لیکن جیسا آپ کے علم میں ہے کہ ڈرون حملے اب سٹل ایریا تک پہنچ گئے، پہلے تو قبائلی علاقوں پہ ہوتے رہے، وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور وہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب میں یہ ہنگو سٹرائک کی طرف آتا ہوں سراج صاحب، میں اس کو پورا پروگرام فوکس کروں گا کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بڑا تھریٹننگ ہوگا کہ پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز کے اندر ایسا حملہ ہو جائے، کیونکہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے بمبئی اٹیک کے بعد انڈیا سے بڑی کشیدگی تھی، تو وہ کہتے تھے ہمیں امریکہ پہ ایسے ہی کچھ کر لینے دیں۔ یہ بڑی خبر گرم تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کر سکتا ہے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں تو ہم بھی امریکہ میں آ کے جو لشکر طیبہ کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر ہم بھی کوئی 2 میزائل مار دیتے ہیں، بدلہ لے لیتے ہیں۔ میں اس کی طرف آؤں گا پروگرام میں، لیکن مجھے آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ پی ٹی آئی جماعت اسلامی امریکی قونصلیٹ کے باہر یادداشتیں دے رہے ہوں اور آپ کے ورکرز ٹرکس چیک کر رہے ہیں اور آپ کی ہی پولیس جو ہے وہ انشور کر رہی ہو سپلائیز جاری کرنے کے لیے، کیوں؟ دیکھیے، پولیس ایک قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور اس کا اپنا ایک حدود ہے کام کرنے کا، اور اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے قوانین کے روشنی میں وہ ایکشن لیتی ہے،
FIR درج کرتی ہے، ملزموں کے ساتھ وہ نمٹتی ہے. لیکن یہ تو ایک عوامی مومنٹ ہے اور بہت سارے لوگ کل پرسوں دھرنے میں شریک تھے، اب سڑکوں پہ موجود ہے. اور اس سراج صاحب یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ وفاقی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں ایک صوبائی حکومت میں رہتے ہوئے، اور صوبائی حکومت کی جو اپنی پولیس ہے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ عوامی تحریک علیحدہ پولیس علیحدہ. یہ یقیناً دیکھیں یہ عوامی تحریک ہے اور یہ پولیس کے ذریعے ہم نے نہیں کرنا ہے. جماعت اسلامی کے کارکن، PTI کے کارکن، جمہوری پارٹی کے کارکن اور اس کے علاوہ اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں سب نے ہمارے ساتھ اس پہ اگری کیا ہے کہ مل کر یہ کام کرنا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم ڈرون حملے بند کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے نیٹو سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے اور بہت سارے لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ صوبائی حکومت کا تھا یا صرف تحریک انصاف کا؟ میں سمجھتا ہوں یہ تمام سیاسی جماعتوں کا موقف ہے جو اس وقت حکومت میں شامل ہے. کیا صوبائی حکومت کا یہ فیصلہ ہے اور یعنی یہ ہمارے جماعت اسلامی کا، PTI کا، جمہوری وطن پارٹی کا اور سارے ان سیاسی جماعتوں کا بھی مشترکہ فیصلہ ہے. آپ کے علم میں تو ہوگا کہ سب لوگوں نے کنسنسس کیا سراج صاحب نے آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا یہ KPK کی صوبائی حکومت کا فیصلہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی صوبائی کیبنٹ میں تو یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم یادداشت پیش کریں گے، پھر یہ ہمارے منتخب ممبرانی اسمبلی ہمارے کیبنٹ کے ساتھ. لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ آپ کی صوبائی کابینہ میں کہ آپ سپلائیز روکیں گے؟ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عوام یہ کریں گے اور ظاہر بات ہے حکومت کوئی سر یہی تو تعداد ہے. میں فیصل سبزواری کی طرف جاؤں گا. فیصل صاحب PTI اور جماعت اسلامی کے اور جمہوری وطن پارٹی کے مشترکہ حکومت ہے اور ان کے کارکنان یہ سب کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ کی صوبائی حکومت کا یہ آفیشیل سرکاری یہ فیصلہ نہیں ہے کہ آپ سپلائیز روکیں گے. اگر وہ فیصلہ ہوتا تو آپ کی پولیس اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی. حکومت جو حکومت کی ذمہ داری ہے، وفاق کو ہم نے خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم نے عوام کی طرف سے اب یادداشت بھی پیش کیا ہے، عوام کی نمائندگی ہم اسلام آباد بھی جائیں گے اور جو سیاسی جماعتوں کا کام ہے وہ سیاسی جماعتیں ہی کریں گے جو اس وقت حکومت میں شامل ہے. ارے یہ تو بہت بڑی دو عملی ہو گئی سراج صاحب. ایک طرف آپ کی صوبائی حکومت نیٹو سپلائیز کو الاؤ کرے گی اور آپ کی جو حکومتیں اقتدار میں شامل ہیں وہ پروٹیسٹ کریں گی. یہ کیا مزے کی سچویشن ہے؟ ملک صاحب پولیس کا کام جلسہ کرنا نہیں ہے، پولیس کا کام تو دھرنا دینا نہیں ہے، پولیس کا کام اور ہے. لیکن یہ تو ایک سیاسی فیصلہ ہے اور ظاہر ہے دھرتی ملک اور قوم کو بچانے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس لیے آج عوام سڑکوں پہ ہیں اور سڑکوں پہ اس لیے بیٹھے ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں جی. فیصل سبزواری صاحب آپ نے گفتگو سن لی سراج صاحب کی. میرے خیال پہ اس کے اوپر آپ کا بھی رد عمل جو ہے آنا چاہیے. کیا صوبائی حکومت کے اندر شامل جماعتیں جو ہیں وہ علیحدہ فیصلہ لیتی ہیں اور وہاں سے رہتے ہوئے مرکز سے کچھ اور مطالبہ کرتی ہیں اور ان کی اپنی صوبائی حکومت کچھ اور کرتی ہے؟ یہ کچھ میرے سامنے عجیب سی سچویشن آئی ہے. آپ کا رد عمل چاہوں گا اس کے اوپر. بہت شکریہ نظیم. میرے تو پسینے چھوٹ گئے مقصد یہ منطق سن کر جو ہے، کیونکہ محترم سراج الحق صاحب فرما یہ رہے ہیں کہ پولیس ایکشن لے رہی ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ان کی جماعتیں جس بات کی ترویج کر رہی ہیں، جسے ترغیب دے رہی ہیں، وہ قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی رد عمل ہے اور ان جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ یہ سپلائی روکیں گی. تو کیا یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اور ان کے منسٹرز ہیں یہ ان جماعتوں سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور تیسری بات آپ نے درست فرمائی کہ وہ وفاقی حکومت سے تو کہہ رہے ہیں کہ روکے، لیکن صوبائی حکومت اس کو نہیں روک رہی ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے، خیر جماعت اسلامی کی تو ایک ہسٹری ہے، اس سارے کے سارے ایشو کے حوالے سے ان کی ایک مخصوص لائن رہی ہے. جو لوگ ان حملوں میں مارے جاتے رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی ایسوسیشن، افیلیشن اور ساری کی ساری چیزیں. لیکن بہرحال PTI بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت واضح طور کے اوپر اپنی اس لیننگ سے اٹھ کر آئی ہے جو ان انتخابات میں بعض لبرل مائنڈڈ لوگوں نے بھی، جنہیں ماڈریٹ لوگوں نے بھی انہیں ووٹ دیا تھا، لیکن یہ بہت زیادہ انکلائن ٹورڈز رائٹ اور دائیں بازو کی جانب یہ گئے ہیں. ہنگو میں جو ہوا ہے ڈرون حملہ، یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے کسی کو. لیکن سرحدوں کی خلاف ورزی کیا وہ ایک بغیر کسی آدمی کے وہ سفر کرنے والا طیارہ اور اس کے ذریعے وہ اس میزائل نہیں کی ہے؟ باقی جو اصحاب آئے تھے جن کی FIR شروع میں انہوں نے نامعلوم
افراد کی کاٹی تھی. انہیں مرنے والوں کے نام پتہ تھے, مارنے والوں کا نہیں پتہ تھا. پھر آج شاید انہوں نے کوئی لیٹر وغیرہ لکھا ہے کہ وہ CIA کو کیا جائے. وہ کون تھے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کو ایک ایشو اس طرح سے بنا دیا گیا, گنجلک کر دی گئی, کمپلیکس سچویشن کر دی گئی ہے کہ ایک ریٹرک ہے کہ جناب ڈرون حملے رکیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈرون حملوں کی فیصل صاحب یہ جو ڈرون کی طرف بھی تو آتے ہیں, لیکن صوبائی اور وفاقی حکومت کے جو موقف ہیں وہ اب سامنے آ گئے آپ کی طرف. لیکن دو سیاسی جماعتیں اگر پروٹیسٹ کر رہی ہوں اور صوبے میں حکومت بھی ہو اور وفاق سے مطالبہ کر رہی ہوں اور خود اپنی حکومت کے لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ حکومت کا کام یہ نہیں ہے, تو پھر وہ وفاق سے کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی وہ تو لیجیٹمیسی ہی نہیں ہے نا. یا تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ یہ کہیے کہ جی ہم صوبائی حکومت روکیں گے نا, جس طریقے سے جو باڈی لینگویج اور لینگویج عمران خان صاحب کی, منور حسن صاحب کی رہی ہے اور ہے, اس کی بنیاد کے اوپر تو صوبائی حکومت کو روکنا چاہیے. بھئی اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, بقول آپ کے آپ پاکستان کی بہتری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, بقول آپ کے آپ پاکستان میں امن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, تو وہ صوبائی حکومت لیڈ کیوں نہیں لیتی, جو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو ہارون صاحب سے بھی تجزیہ لینا چاہیے, پھر آگے اس کو گفتگو کو بڑھاتے ہیں. ہارون صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں. سراج صاحب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف عوامی طور پر احتجاج کر, لیکن KPK کی صوبائی حکومت کا یہ کام نہیں ہے. وہاں پولیس جو ہے وہ انشور اگر کر رہی ہے کہ نیٹو سپلائیز جاری رہیں, تو اس کا یہی کام ہے, پولیس کو یہ کام کرنا چاہیے. یہ تو کھلا تضاد ہے جی. صوبائی حکومت کہہ رہی ہے سپلائیز جاری, تو میرا خیال ہے یہ تو ایک دیکھیے نا, انہوں نے کہ یہ ساری تحریک اس لیے شروع کیا دباؤ ڈالنے کے لیے. اس پہ دو اوپینینز ہو سکتی ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کہ صوبائی حکومت کو ملوث کرنے میں اس لیے پرابلمز ہیں, قانونی مسئلے ہیں, تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اصل میں سوال زیر بحث یہ ہونا چاہیے, باقی تو پوائنٹ سکورنگ ہے, کہ کیا یہ انہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے. ڈرون حملے روکنے کی بہترین اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ قومی اتفاق رائے کے ساتھ ہو سکتی ہے. دباؤ بڑھایا جائے, اتفاق رائے پیدا کیا جائے, سفارتی سرگرمیاں ہوں. دنیا میں دباؤ بڑھ رہا تھا. عجیب بات یہ ہے کہ جب دباؤ بڑھ رہا تھا, پہلے تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ حرکت کی کہ اوباما کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. یہ بات انہیں یہاں آ کے کہنی چاہیے تھی 2-4 دن کے بعد, واقعی ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. بٹ دیٹ واز ناٹ دی پلیس. یا تو ہم مروب ہو جاتے ہیں یا مشتعل ہو جاتے ہیں, یہ ہمارا رویہ ہے. ہمارے مزاج میں توازن نہیں, ہمارا کرکٹ ٹیم والا حال ہے. یا تو جیتتے ہیں تو جیتتے چلے جاتے ہیں, اور ایک دفعہ جیت جائے تو کہتے ہیں ہم دنیا کے چیمپئن ہیں, اور یا ہارتے ہیں تو ڈپریس ہی ہو جاتے ہیں. یہ دنیا میں کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے. توازن کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ چلا جاتا ہے. پاکستان بہت مشکلات میں ہے, دلدل میں گھرا ہوا ہے, حکمران کنفیوز ہیں, اپوزیشن بھی اتنی ہی کنفیوز ہے. ہارون صاحب لیکن جو آپ کو نہیں ہے, کیوس جو آپ کو نظر آ رہا ہے آج وہاں پشاور میں, PTI کے ورکرز نے ٹرکوں کو روکا, ڈرائیوروں کی پٹائی بھی کی, پولیس نے 40 لوگوں کے خلاف FIR کاٹ دی. اس کے بعد جو ٹرانسپورٹر ایسوسیشن ہے نا, اس نے مال اٹھانا بند کر دیا بندرگاہ سے, انہوں نے کہا ہم نہیں لے کے جائیں گے, حالات بہت خراب ہیں. بالکل یہ تو کیا لا اینڈ آرڈر بریک ڈاؤن ہو جائے گا. یہی ہونا تھا. دیکھیے جماعت اسلامی کا ورکر تو ٹرینڈ ہے, کراچی میں انہوں نے مظاہرہ کیا, کوئی پرابلم نہیں ہو, انہوں نے اپنے ورکروں کی ٹریننگ کی. میں جو 4-5 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا معاملات بہت خراب ہیں, پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناراض ہے. مجھے خان صاحب نے فون بھی کیا, آپ ناراض ہیں. ناراضگی کی بات نہیں ہے, ورکر کی ٹریننگ کی دی جاتی ہے. یہی جمہوریت کا پروسیس ہے. جمہوری سیاسی جماعتیں ہمیشہ میں کہتا ہوں, لیکن آپ کی ہارون صاحب دوری اس کا یہی ہونا تھا نا. آپ کی دوری تو ہوئی, اس کی کوئی وجوہات تو نہیں, یہی تھی نا کہ بھائی احمقانہ طریقے سے فیصلے کیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی میں دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں, نام لے کے میں بتا سکتا ہوں بعض کے بارے میں, ایجنسیوں کے لوگ ہیں, وہ اپنی پارٹی کی تنظیم کرے. ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گی. عمران خان کی نیت میں شبہ نہیں کرتا, مگر یہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گا. جب ورکروں کے ہاتھ میں کیا اس کی کوئی ٹریننگ کی تھی؟ یہ الیکشن میں بھگت چکے ہیں کہ 80% پولنگ اسٹیشنوں پہ ان کے پولنگ ایجنٹ ہی نہیں تھے. مجھے ایک جنرل نے کہا, جب میں نے ٹی وی پہ کہا کہ جی فوج اور وہ بھی رینجر بھی خاموش تماشا رہی کراچی میں, اس نے کہا بھائی صاحب ہم تو خاموش تماشا ہی رہے, ہمیں تو الیکشن کمیشن نے اختیار نہیں دیا تھا. اس پارٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 80% پولنگ اسٹیشنوں پہ جس کے پولنگ ایجنٹ نہیں تھے, بھگت چکے ہیں, ضمنی الیکشن میں بھگت چکے ہیں. ورکروں کی تربیت کرنی پڑتی ہے. یہ مہم جوئی نہیں ہے سیاست, سیاست حکمت عملی ہے, سنسیئرٹی اور حکمت عملی ہے. عمران اسماعیل صاحب یہ فرمائے گا کہ آج آپ کی جماعت نے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا کہ امریکہ, آپ کے ایک لیگل جو ایڈوائزر ہیں, انہوں نے ہدایات جاری کی وہاں پہ پولیس والوں کو, اور پولیس والے اس کے اوپر اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا سکوپ بنتا ہے, FIR کاٹی جا سکتی ہے کہ نہیں, کہ امریکہ اور CIA کے خلاف پرچہ کاٹا جائے ہنگو اسٹرائک کا, جو پاکستان کے سیٹلڈ ایریا میں ایک مدرسے کے اوپر ہوئی, جس میں میرے پاس تصدیق کرنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے, لیکن جو رپورٹ ہوئی ہیں ڈیتھس, اس میں 2 بڑے ہائی رینکنگ حقانی نیٹ ورک کے لوگ بتایا جاتا ہے کہ اس میں مارے گئے ہیں. 7 مدرسے کے بچے بھی 3 ہوں گے.
تو 5 اموات ہماری سرزمین پر ہوئی ہیں جہاں لا آف دی لینڈ پاکستان کا جو ہے، جو پاکستان کا موجودہ قانون اور آئین ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف پرچہ کاٹے گی وہاں پہ براک اوباما اور CIA چیف کے خلاف؟ ہمارے ISI چیف کے خلاف امریکہ میں پرچہ ہوا تھا یہ بامبے اٹیک کے بعد. یہ ویسے انہونی بات نہیں ہوگی اگر آپ کروا دیں تو؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں رہ جانا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ CIA کے خلاف پرچہ کرانا چاہتی ہے، کیونکہ آج ہم نے جو آفیشیل ایک وہاں پہ پولیس کو ریکویسٹ بھیجی ہے کہ وہ پرچہ کاٹیں CIA کے خلاف، اور وہ مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن شاید اب تک ہو بھی گیا ہو وہ پرچہ. تو اس میں اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ پاکستان کو کوئی اتنی پریشانی ہے، نہ آپ کو لوگوں کو، عوام کو کوئی بڑا کلیئر ہونا پڑے گا. یہ جو سگنیچر سٹرائکس ہیں نا، یہ اوباما صاحب خود آتھورائز کرتے ہیں، اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، باقاعدہ ان کا ورکنگ پیپر دستیاب ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہم نے تو یہ آپ کو اوباما کے اوپر پرچہ کاٹنا پڑے گا اور ادھر CIA چیف کے خلاف کاٹنا پڑے گا. کاٹیں گے؟ بالکل کاٹیں گے، جہاں تک جانا پڑے گا جائیں گے. دیکھیں ندیم صاحب، ایک بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس چیز سے قطعی ڈر نہیں رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے گا کوئی کسی اقدام سے. لیکن یہ ایک جو پریشر ہم بلڈ کر رہے ہیں نیٹو سپلائز روکنے کے بعد، جو یہ ہم پریشر بلڈ کر رہے ہیں، اس کا الٹیمیٹ ہمارا موٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس کو روکا جائے. یعنی نیٹو سے تو ہمارا پرابلم نہیں ہے کوئی، یہاں پہ ڈائریکٹ پرابلم تو نیٹو سے نہیں ہو رہا ہے. جو دوسرے ملک یہاں پہ فوجیں موجود ہیں افغانستان میں، ان کی اگر خوراک جا رہی ہے یا کچھ اور جا رہا ہے تو اس سے تو ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو تو ڈائریکٹ امریکن اٹیک سے ہے جو پاکستانی سرزمین کے اوپر کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر لیکن عمران اسماعیل صاحب، آپ کی حکومت جو ہے، آپ کی جو صوبائی حکومت ہے، وہاں اس کا حصہ نہیں ہے. یہ میرے لیے ایک بہت عجیب و غریب سچویشن ہے. آپ کی جماعت جو بات کر رہی ہے، اسی جماعت کی حکومت کچھ اور بات کر رہی ہے. آپ کی تو اپنی حکومت آپ کے پھر ساتھ نہیں نا. دیکھیں، میں اس میں ہارون رشید صاحب کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. جو بات انہوں نے ابھی آپ سے عرض کی ہے وہی میرا بھی موقف ہے کہ ابھی ہم پریشر بلڈنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر. یہ ہم جب چاہیں گے اب حکومت کو بھی انوالو کر دیں گے، لیکن صوبائی حکومت ابھی انوالو کر کے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے کھڑا کر دینا کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. اگر ہم اس کو روک سکتے ہیں، نیٹو سپلائز کو پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، جو آج پریشر بلڈ ہوا ہے. یعنی اگر یہاں پہ لوگوں نے کراچی کے اندر نیٹو سے کنٹینر اٹھانے سے انکار کیے ہیں تو مقصد تو حل کی طرف جا رہا ہے. جو ہمارا مقصد ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ تو اچیو کر رہے ہیں ہم. جہاں تک یہ بات ہے فیصل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے مسئلہ حل ہونے کی جانب جا رہا ہے؟ فیصل صاحب، زواری صاحب، سلالہ یہ تو امریکن الائز ہے نا، یہ تو جو امریکہ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. یہ تو اس طرف سے آ رہے ہیں نا. فیصل صاحب کا تو سٹینڈ ہی ڈیفرنٹ ہے. ان کو تو ڈرون اٹیکس ہی برے نہیں لگتے، تو پھر آگے کہاں جائیں گے ہم؟ عمران اسماعیل صاحب، یقین مانیے نیٹو کی ٹریڈ سے کم از کم MKM سے وابستہ تو کسی آدمی کا تعلق نہیں ہے. بٹ I can name a few people and you know it as well. لیکن خیر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سلالہ کے بعد بھی جب یہاں نیٹو سپلائی، کیا تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ فیصل صاحب آنیئر آپ نے کچھ بات کی ہے، کیا تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کا نیٹو سپلائی سے تعلق ہے؟ نہیں، ذاتی کاروبار سب کو حق ہے اپنا ندیم بھائی. تو میں یہ عرض کروں کہ نیٹو سپلائی سے منسلک ہے. نہیں، اس کو کلیئر کر لیں ندیم بھائی، اس کو فیصل صاحب کلیئر کر دیں. کیا کس طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ اسی لیے پوچھا نا، نیٹو سپلائی سے کون منسلک ہے؟ میرے خیال میں نہیں، مجھے پتا ہے جو آج کل ٹویٹر پہ چل رہے ہیں نا، یہ بھی ٹویٹر پہ چڑھ گئے ہیں. وہ اس کو کلیئر کر لیں تاکہ میں بھی کلیئر کر دوں چیز کو. پلیز بولیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں بھی ٹویٹر پہ چڑھ گیا ہوں. تھینک یو ویری مچ. میں بھی ٹویٹر پہ چڑھ گیا. نہیں، میں آپ کی طرح ایکٹیو نہیں ہوں، لیکن باہر یہ ٹویٹر نیوز آپ شروع کر دی نا. آپ بولیں کس کا نام لے رہے ہیں، نام لیں. ویسے وہ ٹویٹر پہ جیسی تحریک انصاف چڑھی ہوئی، ایسا تو کوئی چڑھ سکتا ہی نہیں ہے. ہاں، ٹویٹر پہ الیکشن بھی آن لائن ہونے چاہیے ویسے. لیکن خیر، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اس سلالہ کے بعد روکی گئی نیٹو سپلائی. ندیم بھائی، تقریباً 4 مہینے کا عرصہ تھا اور سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر ہمارے ایسٹرن بارڈرز کی جانب سے 8 مہینے سوری ہمارے ایسٹرن بارڈرز کی جانب سے اٹیک ہوا تھا اور ساری کی ساری پارٹیز بیٹھی اور انہوں نے کیا. کتنے ڈرون ہم نے روکے اس سے. اور ابھی جس کو یہ کہہ رہے ہیں نیٹو سپلائی روکنا، آیا اس میں اسلحہ جا رہا ہے، نہیں جا رہا ہے؟ کتنی فوڈ سپلائی جا رہی ہے؟ جو کچھ جا رہا ہے وہ کتنا ہے؟ جو وہاں سے آ رہا ہے وہ کتنا ہے؟ اور آیا اس کے بعد یہ ڈرون رک رہے ہیں یا رک رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال، اٹس آل گیمکری، شوبدہ بازی ہے. کیونکہ آپ اتنے زیادہ ان بیانات اور نعرے بازی میں آگے چلے گئے ہیں. ادروائز اگر آپ مجھے 1 منٹ دیجیے گا تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا یہاں بیٹھے ہوئے اصحاب سے. جی ندیم، اجازت ہے؟ جی فیصل صاحب.
جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے کہ جو ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس وقت شد و مد سے، خاص کر حکیم اللہ محسود کی کلنگ کے بعد سے وہ شروع ہوا ہے کہ جناب یہ ڈرون فی الفور روکے جائیں اور پاکستان کے امن کے دشمن ہیں۔ اچھا، یہ مطالبہ اور کون کر رہا ہے؟ یہ مطالبہ کر رہی ہے تحریک طالبان پاکستان۔ اب میں آپ کو لاتا ہوں کراچی میں جمعے کی رات یہاں انچولی میں ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا 2 بلاسٹ کے ذریعے۔ اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی؟ اس کی ذمہ داری قبول کی تحریک طالبان پاکستان نے، یعنی کہ ان بے گناہ شیعوں کا، احمدیوں کا، بوہریوں کا، آغا خانیوں کا، کرسچنز کا، بریلویوں کا اور ماڈریٹ دیوبندیوں کا کیا تعلق ہے اس نیٹو سپلائی سے، ISF کی چیزوں سے، یا ان کا افغانستان کی اس وار سے؟ جو آپ یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں نا قصہ یہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے وہ امریکہ کی اس وجہ سے نہیں، یہ ساری کی ساری تھیوری فلاڈ ہے، یہ ساری کی ساری تھیوری غلط ہے۔ ادروائز میرا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ مارے گئے حکیم اللہ محسود سے لے کر حقانیس تک یہاں پر، آیا وہ پاکستان کا لا ابائڈ کر رہے تھے؟ پاکستان کے آئین و قانون کی دھجیاں بکھیر رہے تھے اور پاکستان کے شہریوں کی دھجیاں بکھیر رہے تھے؟ انہیں اگر کوئی چیز ہرٹ کر رہی ہے تو وہ ہیں یہ ڈرون، جس کو رکوانے کی بات کون لوگ کر رہے ہیں؟ ہمارے سراج صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ سراج الحق صاحب میں جواب دینا چاہتا ہوں جی اس کا، میں جواب دے سکتا ہوں سراج صاحب سے پہلے لے لیں پھر میں آتا ہوں۔ ملک صاحب، مجھے حیرانگی ہے کہ پوری قوم کہہ رہی ہے کہ ڈرون حملے نہیں ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اس کو بند کرنے کا مطالبہ کیا، نواز شریف صاحب کو ایک مینڈیٹ دیا یہاں امن قائم ہو، لیکن فیصل بھائی پتہ نہیں آج بھی ان کا مطالبہ یہ ہے کہ نہیں ڈرون حملے جاری ہونا چاہیے اور اس کی وکالت کر رہے ہیں۔ نہیں سر، میرا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ڈرون جن کو اٹیک کر رہا ہے وہ لوگ نہیں ہونے چاہیے یہاں۔ میں فیصل بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان ڈرون کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا، بدامنی میں اضافہ ہوا، ان ڈرون کی وجہ سے سویلین اس میں شہید ہو رہے ہیں، عام لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ ہم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر امریکی حملہ ہے، طالبان کی طرف سے ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی آپریشن ہے، اس میں زیادہ تر تو سویلین شہید ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے بستیاں برباد اور قبرستان آباد ہو رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے قبائلی علاقوں میں بھی تعلیمی نظام درہم برہم ہے، کالجز اور اسکول اور ہاسپٹلز، اس ماحول کی وجہ سے۔ اب آپ فیصل صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ بتائیں اور آپ کی جو ساتھی ہے وہ بتائیں کہ اگر یہ بدامنی اس طرح جاری رہی تو آج ہمارے ساتھ فگرز ہے کہ 50,000 لوگ شہید ہو گئے، تو 3 سال بعد فگرز ہوں گے کہ جناب اب تو ہمارے شہداء کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ گئی۔ تو کیا یہ کوئی پروگریسو طریقہ ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے کل کی بات ہے کہ افغانستان نے اپنے نمائندے بھیجے کہ یہاں بریک لے لیں، ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ تو آپ نے ہنگو سٹرائک کا تذکرہ کیا، تو ہنگو سٹرائک پاکستان کے بندوبستی علاقوں کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو اس کا بھی جانیں گے کہ ہمارے اوپر کیا فالو آؤٹ ہو سکتا ہے۔ ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نیٹو سپلائیز اور ڈرون حملوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے 2-1 روز میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی ذرا نظر ڈالیں، پھر اگلا سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور 12 کوہ میں نصیر الدین حقانی جو ہے وہ مارے گئے، جلال الدین حقانی کے بیٹے۔ پھر جو ڈرون سٹرائک ہنگو میں ہوئی وہ پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز ہے، ریگولر ایریا ہے جہاں پاکستانی قانون کا اطلاق ہوتا ہے، یہ فاٹا نہیں ہے۔ اور ایک بنو میں سٹرائک ہوئی تھی، یہ جو جب سے ڈرون حملے پاکستان میں شروع ہوئے ہیں اس کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ پاکستان کے بندوبستی ایریاز جو ہیں، ریگولر سیٹلڈ ایریاز جو ہیں، اس کے اوپر ڈرون حملہ ہوا۔ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ایک لوگوں کے اندر تاثر یہ آ رہا ہے کہ حقانیز ہٹ ہوئے ہیں تو یہ امریکہ نے کیے ہیں یا پاکستان کی مرضی سے ہوئے ہیں، اور دوسرا اگر سیٹلڈ ایریا میں آج ہنگو میں سٹرائک ہو گئی ہے ٹل میں تو کل کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ہارون صاحب پہلے آپ سے رد عمل۔ میرا یہ خیال ہے کہ امریکیوں کی پوری حکمت عملی ہی غلط ہے۔ دیکھیے افغانستان کو نہ فتح کیا جا سکا ہے نہ کیا جا سکتا ہے، قوموں کے مزاج ہوتے ہیں، بر صغیر غیر ملکیوں کو گوارا کرتا ہے، افغانستان نے کبھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ ٹف ہیں، ریلیجس ہیں، انڈیویجولسٹ ہیں، ریلیجس ہیں، غیر ملکیوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی تاریخ ہے جنگوں کی۔
اس کے لیے افغانستان کو کی تقدیر میں بالآخر بفر سٹیٹ بننا لکھا ہے. اس پہ ایک پیس اوفینسو لانچ ہونا چاہیے. پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے. امریکہ کے وہاں داخل ہونے ہی سے مسائل کا آغاز ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ پرابلم ہے, ہمارا ایک بیسک کنٹراڈکشن ہے کہ قبائلی علاقے ہمارا حصہ بھی ہیں بھی اور ہماری وہاں ریٹ بھی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ حقانیز کو کوئی یا کسی کو حق نہیں ہے, یہ چیچنز کو یا ازبک کو کہ ہماری زمین کو استعمال کرے. لیکن اگر امریکہ سیٹل ایریا میں بمباری کرے گا, پہلے ہی تعلقات میں بڑی کشیدگی ہے, امریکہ کے خلاف نفرت ہے, الٹیمیٹلی وہی لوزرز ہیں. ہماری مرضی اس میں شامل تھی یا نہیں تھی؟ میں یہ نہیں سمجھتا, میرا نہیں خیال ہے ہماری اس میں مرضی شامل ہو. جتنا میں ملٹری لیڈرشپ کو سمجھتا ہوں وہ کبھی اس کا حصہ نہیں بنے گی, اس لیے کہ کل امریکیوں کو چلے جانا ہے چاہے 10 سال کے بعد جائیں. تو پاکستان اور افغانستان کی 1000 سال کی مشترک تاریخ ہے, ہمارے مشترکہ مفادات ہیں. فائنلی جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی پاکستان کی مرضی سے ہوگی, پاکستان کی کو شامل کرنا پڑے گا. ایک حق ہے امریکیوں کو یہ مطالبہ کرنے کا, ایرانیوں کو بھی ہے, روسیوں کو بھی ہے, چینیوں کو بھی ہے, ہر ایک کو یہ حق ہے یہ مطالبہ کرے کہ افغانستان سے اس کی سیکورٹی کو تھریٹ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ اصل میں مذاکرات ہونے چاہیے, اس کا کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے. اور اگر اس پہ ایکسرسائز کی جاتی ہنڈریڈز آف بلینز ڈالر ضائع کرنے کے بجائے اور لاکھوں انسانوں کو قتل کرنے کے بجائے, تو اس پہ کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا تھا اور اس کا نتیجہ وہاں ایک نیشنل گورنمنٹ ہوگی. ایک بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ قبائلی معاشرہ ایک ہسٹوریکل پروسیس میں جدید معاشرہ بنتا ہے. جب تک اس کو سمجھا نہیں جائے گا تو امریکی اگر اس گھمنڈ میں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کر لیں گے, اب تک تو نہیں کر سکے, آئندہ بھی نہیں کر سکے. عمران اسماعیل صاحب, آپ کا کیا خیال ہے جو ٹل والی اسٹرائک تھی اس میں امریکیوں نے براہ راست ایکٹ کیا یا اس میں لوکل جو تھی کانسنٹ وہ شامل تھی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لوکل کنسرن شامل تھی. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہماری آرمی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اس کو اس وقت امریکہ کو کنسرن دیتی پھرے کہ جی آپ اٹیکس کریں جہاں آپ کی مرضی آپ کا دل کرے. میں ایک چیز کا جواب دینا چاہ رہا تھا فیصل صاحب کو کہ حکیم اللہ والی اسٹرائک میں کیا ہماری کانسنٹ تھی؟ میاں روک کے آپ سے پوچھ لو. جی, حکیم اللہ محسود جس حملے میں مارا گیا کیا اس میں ہماری اسٹیٹ کی کانسنٹ تھی؟ نو, ہماری اسٹیٹ کی کانسنٹ کسی میں نہیں تھی. ہماری اسٹیٹ کی کانسنٹ, آپ پروٹیسٹ کس چیز کے خلاف کر رہے ہیں؟ ہم ڈرونز کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وی آر پروٹیسٹنگ اگینسٹ یو ایس. ڈرون کے اوپر جب آپ کی وفاقی حکومت یا فوج کا کنٹرول نہیں ہے اور ان کی مرضی سے حملہ نہیں ہوا تو آپ پروٹیسٹ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ پروٹیسٹ امریکہ کے خلاف کر رہے ہیں, ڈرون اٹیکس کے خلاف کر رہے ہیں نا. وفاقی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کر رہے. آپ سراج صاحب وفاقی حکومت سے کون سا احتجاج وہ تو خط بھی لکھنے جا رہے ہیں وفاق کو. سر وفاقی حکومت سے ہماری شکایت ہے, یہ جو ہم نیٹو سپلائز بند کر رہے ہیں اس سے وفاقی حکومت احتجاج میں نہیں کر رہے. وفاقی حکومت سے ہماری شکایت ہے. ہم جس طرح چاہتے تھے کہ امریکہ کے سامنے نواز شریف کیس پیش کریں ڈرونز کا, وہ انہوں نے نہیں کیا. جو ہم چاہتے تھے کہ جو ان کو ہم نے ایشورنس دی تھی اے پی سی میں تمام جماعتوں کے, جو ساری جماعتیں جو حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں, سب نے ان کو ایشورنس دی تھی کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, آپ طالبان سے نیگوسیشن شروع کریں. وہ انہوں نے نہیں کیے. سارا ٹائم انہوں نے ضائع کر زیادہ دیا. کلیئرٹی لانی پڑے گی, سیاسی دباؤ بڑھانا چاہیے سیاسی جماعتوں کو, ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں آپ کنفیوز ہیں تھوڑا سا, آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ آگے بڑھنا پڑے گا. نہیں, ہماری پوزیشن بالکل کلیئر ہے جی. ہمارے جو پروٹیسٹ ہیں وہ ہمارے امریکہ کے خلاف اور ڈرون حملوں کے خلاف ہیں. اس کو روکنے کے لیے ہم پریشر بڑھانے کے لیے نیٹو سپلائز کو بلاک کر رہے ہیں. جہاں تک ہماری طاقت ہوگی, اللہ نے جتنی ہمیں ہمت دی وہ ہم ضرور کریں گے. باقی ہمارا جو اچھا, میں ایک سوال پہلے سراج صاحب سے پوچھ لوں پھر فیصل صاحب کی طرف جائیں گے. سراج صاحب, جو سراج الدین حقانی کا یہاں موجود ہونا ہے اور یا اس مدرسے میں ٹل میں جہاں پر حملہ ہوا, میزائل حملہ, وہاں پر حقانی نیٹ ورک کے اگر سینئر لوگ موجود ہوں تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں جو ذمہ دار ہیں, اداروں کے جو ذمہ داران ہیں وہ دے سکتے ہیں, یا وہاں کی حکومت جو اسلام آباد میں ہے. میں آپ نے پروٹیسٹ کیا اس کے اوپر؟ یہ عرض کرنا چاہوں گا درد دل کے ساتھ ہنگو میں موجودگی کے اوپر آپ نے کوشش کی معلوم کرنے کی کہ صوبائی حکومت کو کیوں معلوم نہیں تھا؟ میں یقیناً ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ تو ابھی تک طے نہیں ہے یہ کس نے بتایا ہے کہ جو مارے گئے وہ کون ہے, یا جو مارے گئے وہ وانٹڈ ہے, یا جو وانٹڈ ہے اس کو کس عدالت نے ثابت کیا کہ واقعی یہ ملزم ہے. یہ پوری قوم بھی, ہماری فوج بھی ایک دلدل میں پھنس گئی ہے, اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ اس خارجہ پالیسی کو تبدیل کرے. اور میں ملک صاحب عرض کروں کہ اگر ہم یہاں احتجاج کر رہے ہیں, ایک لحاظ سے ہم مرکز کو سپورٹ دے رہے ہیں کہ وہ امریکہ جا کر بات کرے,
کہ ہمارے ہاں یہ پالیسی اب مزید نہیں چل سکتی ہے۔ ایک لحاظ سے ہم ان کو مضبوط بنا رہے ہیں، اور میں چودھری نثار صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کھل کر بیانات دیے ہیں امریکی مذمت اور ڈرون حملوں کے خلاف، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف بیانات دینا کافی نہیں ہے۔ اب مسلم لیگ کے لیے وقت ہے کہ ان پالیسیوں کو بھی تبدیل کرے۔ اگر انہوں نے ان پالیسیوں کو تبدیل کرنا چاہا تو سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، قوم اور دھرتی کے خاطر ہم مکمل سپورٹ کریں گے کہ یہ صحیح راستہ ہے۔ لیکن ملک صاحب، گزشتہ دنوں میں ملک سے باہر گیا تھا، ہم نے کچھ سرمایہ کاروں کو راضی کیا کہ وہ خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کر لے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے قریب تو بالکل قبائل علاقوں پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، کل اگر میری فیکٹری پہ کوئی حملہ ہوا تو کیا ہوگا؟ لیکن آج تو انہوں نے بالکل ثابت کیا کہ سیٹل ایریا میں بھی آ کر انہوں نے بمباری شروع کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہنگو پر حملہ ہنگو کا نہ لیا جائے، اسلام آباد پر تصور کیا جائے، اور اس جذبے اور جوش کے ساتھ جب آپ بات کریں گے میرے خیال میں اس میں ضرور اثر ہوں گے۔ اور یہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ تنہا ہے بھی نہیں، کراچی میں بھی احتجاج ہے، ملتان میں بھی ہوگا اور لاہور میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میں آتا ہوں شاہ صاحب کی طرف۔ فیصل سبزواری صاحب، ہنگو اسٹرائک۔ جی، میرے خیال میں تو جس ایس ایچ او نے وہاں پہ ایف آئی آر کاٹی ہے اس سے پوچھ بھی لیا جاتا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کون لوگ رہ رہے تھے اور کس طریقے سے اور کن کریڈنشلز کے لوگ رہ رہے تھے، تو شاید صورتحال ان کو بہت واضح ہو جاتی ہے۔ یہ اگین ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے نا، ہمارے لیے ملک کی سوورینٹی پر اٹیک ہے امریکیوں کا آ کر اسامہ بن لادن کو مار دینا، لیکن ہمارے لیے اسی اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی سوورینٹی پر اٹیک نہیں ہے۔ یہ پرسپیکٹو ہے، یہ کیا جب بات ہے۔ اور خیر سراج صاحب اپنی جانب سے دیکھیں نا، منور حسن صاحب تو یہ کہتے رہے کہ حکیم اللہ محسود کوئی ہے ہی نہیں ہے آدمی، میں کیسے مان لوں کہ وہ کوئی آدمی ہے، اور جب وہ مر گیا تو اس کو انہوں نے شہید بھی ڈکلیئر کر دیا۔ تو یہ ہم اس مخصوص اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں۔ میں نے جو انتہائی درد مندی کے ساتھ نقطہ رکھا تھا پاکستان کے مستقبل کا، کہ یہاں پاکستان کی سیکٹیرین، ریلیجیس اور آئیڈیولوجیکل اکثریت اور سیکٹیرین اور ریلیجیس مائنورٹیز کو جو سوچ نشانہ بنا رہی ہے، وہ امریکہ، میں کہتا ہوں کل نہیں جائے، آج کا جاتا اب چلا جائے امریکہ، اور ڈرون بالکل رک جائیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو ایجنڈا ہے ایکسپینشنسٹ اور ایکسپینشنزم کا، وہ نہیں رکے گا۔ آپ سوات کر کے دیکھ چکے ہیں، آپ نے ایک فیصل سبزواری صاحب، لیکن ایک سوال کا جواب جو ہے وہ واضح ہو کر سامنے نہیں آتا۔ ہماری بحث اس پہ گھوم جاتی ہے ساری کہ امریکہ کو ڈرون حملے کر رہا ہے تو کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، اسٹیٹ کی مرضی منشا شامل ہے یا نہیں ہے۔ ہم اپنے اسٹیٹ سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے جو ابھی آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں اسامہ بن لادن موجود تھا، تو آپ کی اگر فیلئر ہے تو آپ کو سزا کیا ملی؟ آپ کی منشا شامل تھی تو پھر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوئی؟ ہمارے ہاں دونوں کام نہیں ہوئے۔ بے شک حقانی اگر یہاں سے 12 قوم میں میرے سے چند کلومیٹر دور اگر موجود تھا تو کس کی ذمہ داری تھی معلوم کرنا؟ یا ہنگو کے اندر اگر حقانی کے لوگ تھے تو کس کی ذمہ داری تھی؟ ہم ان سوالوں کا جواب آج تک نہیں لے پائے۔ جس دن اس کا جواب لیں گے تو شاید نیکسٹ سٹیپ خود ہی بھائی ہمیں ہے نا علم، ہمیں اس کا جواب، ان جوابات کا ہمیں علم ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ جنرل ضیاء کے زمانے سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک سوچی سمجھی پالیسی رہی، اور جو اس وقت کا بویا آج ہم کاٹ رہے ہیں، ہم نے ایک جگہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام پر انویسٹمنٹ کی اور دوسری جگہ ہم نے اسٹریٹجک ایسٹس کے نام پر انویسٹمنٹ کی۔ آج پاشا صاحب جو لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، گارڈین میں چھپ رہا ہے، پہلے کوئی اور کہتا، جنرل دورانی نے کہا تھا ان کے ساتھ، کیا ان کے ساتھ میرے خیال میں کیا گیا۔ یہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ ایک زمانے میں یہ، اور میں انتہائی احتیاط اور حسن ظن سے کام لے رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ایک زمانے میں یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس رہے ہیں اور ہمارے دوست رہے ہیں، اور ان کو ٹرین کر کے ہمارے وزرائے اعظم سے لے کر ہمارے وزرائے داخلہ اور خارجہ بڑے پراؤڈلی کہتے تھے کہ دے آر بوائز اینڈ دے آر چلڈرن۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ویسے فیصل سبزواری صاحب، یہ ریگن صاحب نے جب وائٹ ہاؤس میں ان سے ملاقات کی تھی افغان مجاہدین سے، تو انہوں نے بھی کچھ کہا تھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین کا بیڑا گرک ہونے دے رہے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا، وہ ہم نے ظلم کیا۔ ایگزیکٹلی، اور ہم آج بھی ریاست کو اپنی پالیسی، جب تک ایک ریڈیکل شفٹ لانے کی ضرورت ہے، ریاست ہمیں خود کیا ری تھنک کر کے کرنا چاہیے، کچھ ہمیں اپنے لوگوں کا مستقبل بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ نہیں، ظاہر ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا پڑے گا۔ کبھی ریاست نے اپنے ریٹ قائم کرنے کی کوشش کی نہیں، کراچی میں بھی ریٹ نہیں تھی، قبائلی علاقوں کی کیا بات ہے، کراچی میں بھی فیصلے کہیں اور ہوتے تھے، اور جو چاہتا پورے ملک میں نہیں ہے۔ یہ 60-62 گروپ طالبان کے، اس حد تک تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
لیکن کون قانون کی پابندی کرتا ہے؟ مگر دیکھیے افغانستان کا مسئلہ ضیاء الحق نے پیدا نہیں کیا تھا. اب ضیاء الحق اس دنیا میں نہیں ہے, ہر شخص اس کی مذمت پہ ہر وقت تیار ہے. سارے مسائل جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ضیاء الحق کا پیدا کرتا ہے. بات یہ ہے کہ ضیاء الحق کی پالیسیوں میں خامیاں تھیں, یہ بات درست ہے. سیاف وغیرہ کب آئے تھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ وہ سال وغیرہ لیکن مرے ہوئے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا, 25 سال ہو گیا, تو اس کے بعد ہم نے چیزوں کو بہتر بنانے کی کیا کوشش کی ہے؟ جو چلیں اور تھوڑی سی ڈیٹس وغیرہ بتا دیں. اور یہ روسیوں نے پیدا کیا تھا یہ مسئلہ, اور مجھے آج تک یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے وقت پہلے وہ گروپ تھا نا جو وہ پہلا تو چلا آ رہا تھا نا. میں تو آپ سے کہتا ہوں افغانستان کا مقدر ہے کہ وہ بفر سٹیٹ ہو. اگر وہ بفر سٹیٹ نہیں ہوگی اور اس کو امن کی گارنٹی دیں, سپر پاور بھی اور پڑوسی بھی, اور مداخلت صرف پاکستان نے نہیں کی ہے. بات یہ ہے ہم افغانوں سے الگ نہیں رہ سکتے, وہ ہمارا حصہ ہیں, 1000 برس سے ہمارا حصہ رہیں گے. یہ الگ سرحدوں کی تقدیس ہونی چاہیے, معاملات طے کی جانی چاہیے. مگر کہیں پروسیس تو شروع, ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. خارجہ پالیسی چلائی جاتی ہے قومی اتفاق رائے کے ساتھ. ابھی ایک اچھا سٹیپ ہوا تھا, کل جماعتی کانفرنس نے کوئی فیصلہ کیا تھا, اسی ڈائریکشن میں آگے بڑھنا چاہیے تھا. یہ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی رہیں گی اور ماضی کا رونا روتی رہیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صاحب کیا فوج حکومت ایک پیج پہ ہے؟ فوج اور حکومت میں مفاہمت بڑی تھی, اب پھر کم ہو گئی ہے. وہ مفاہمت بڑھائی جا سکتی ہے. کیوں کم ہوئی ہے؟ نہیں میں اس پہ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کم ہوئی. یہ جنرل مشرف والے واقعے کا کوئی اچھا اثر نہیں ہوا. دیکھیے یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے, کرائے کے اخبار میں سے لکھوایا جا رہا ہے کہ جنرل کینی کو اعتماد میں لیا گیا. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں نہیں اعتماد میں لیا گیا. وہ ویسے بھی جا رہے ہیں, ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو کرنا ہے آپ کریں. یہ ڈس انفارمیشن کیوں پھیلاتے ہیں میڈیا میں؟ اس پہ مقدمہ چلنا چاہیے, اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے. لاسٹ اسٹیج کے اوپر آرمی چیف نئی کور کمانڈرز میں تعیناتیاں نہیں کیا کرتے. یہ جو چینجز ہوئی ہیں وہ آپ سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں؟ اب میری سمجھ میں نہیں آیا کیوں انہوں نے یہ تبدیلیاں کی ہیں. عمران اسماعیل صاحب جو نیا آدمی آیا اسے کرنی چاہیے, میری سمجھ میں نہیں آیا کیوں انہوں نے. عمران اسماعیل صاحب ہم دوبارہ اپنے کلوزنگ میں اپنے اسی ٹاپک کی طرف آ جائیں. اگر اپنی پالیسی ری تھنک کرنی ہے تو سیاسی جماعتیں اور صوبائی حکومت میں آپ ہیں اور وفاقی حکومت کے اندر اس وقت نون لیگ بیٹھی ہے اور خود ایم کے ایم والے جو ہیں بڑے قریب ہیں, بتائیے کیا کریں؟ کوئی ایک کلیئر ڈائریکشن ہونی چاہیے نا, ساروں کو ایک بات کرنی چاہیے. علیحدہ علیحدہ بولیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں نہیں ڈائریکشن بالکل کلیئر ہے. جب ہم ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو سب ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل ڈرون اٹیکس رکنے چاہیے, پاکستان کی سامرنیٹی پہ حملہ ہے, جی بالکل نیٹو سپلائز کو بند کر دینا چاہیے. ساری چیز وہ ہم ٹیبل پہ طے ہوتی ہے. اس کے بعد تتر بتر ہو جاتے ہیں, سب جا کے اپنی اپنی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں. فیصل سزواری نے جتنا ڈرون کے فوائد اس وقت بتائے ہیں تو میرا تو دل کر رہا ہے کہ اور ڈرون اٹیکس بڑھنے چاہیے. تو بڑا فائدہ مند چیز ہے, اتنی اچھا انہوں نے اس کو بیچا ہے ڈرونز کو. تو وہ اگر ویسے آج پاکستان نے اپنے 2 ڈرون ڈسپلے کیے ہیں برات اور شاپر کے نام سے. صرف ایک چیز خود کفالت ہو جائے گی کچھ عرصے میں. آپ کو بتا دوں سر, ایک چیز اور میں آپ کو سے بتا دوں کہ جو لوگ بھی مارے جا رہے ہیں ڈرون اٹیکس میں, اس میں ہمارے اپنے پاکستانی 50,000 لوگ اس کے اندر شہید ہوئے ہیں. اس کے اندر اگر کوئی کرمنل یا طالبان کا کوئی وانٹڈ ڈرون میں 50,000 شہید نہیں ہوئے عمران صاحب. سر ڈرونز اور یہ سارے 50,000 جنہوں نے مارے ہیں وہ دہشت گرد اٹیکس ان کا بتا دیجیے گا. سر جو ڈرون اٹیکس, دہشت گرد اٹیکس, جتنی مسئلہ یہ ہے پاکستان میں پچھلے 10 سال قاتل و مقتول کو ایک ساتھ مجھے ذرا کلیئر کرنے دیں. ملک صاحب, عمران صاحب کا مطلب یہ ہے کہ بدامنی میں اضافہ ہوا ہے. آپ کے نزدیک قاتل کون ہے, مقتول؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پشاور سے لے کر کراچی تک, سراج الحق صاحب پشاور سے, ملک صاحب اب پشاور سے لے کر کراچی تک ساری قوم نے ایک ہی پیج پہ رہنا ہے, اور یہ کہ ڈرون حملے اب بند ہونے چاہیے, اس لیے کہ روز روز نکلنا فیصل سبزواری صاحب ایک لائن آپ سے. لیکن میں بتاتا چلوں کہ 8 مہینے پہلے بھی 8 مہینے پہلے بھی بند ہوا تھا, لیکن اس وقت کی حکومت نے کچھ لو اور کچھ دو کر کے دوبارہ چالو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بار کچھ لو اور دو نہیں ہو سکتا ہے. ان تمام عناصر کو پاکستان کی سرزمین پہ, خاص سیٹلڈ ایریا ہوں چاہے فاٹا ہو, نہیں ہونا چاہیے. ان کے جو پرپیٹریٹرز ہیں, جو ان کے سیاسی نظریات کو کیری کر رہے ہیں اسمبلیوں میں, ان کو بھی اپنی روش بدلنی چاہیے اور اسٹیٹ کی پالیسی میں ریڈیکل شفٹ لائیں, اور پھر اس کے بعد ڈرون بھی نہیں ہونے چاہیے. ہارون صاحب دیکھیے کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے. یہ کل جماعتی کانفرنس اپنی جگہ اور قومی اتفاق رائے بھی اپنی جگہ, جس کی میں بڑی وکالت کرتا ہوں, لیکن کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے. نواز شریف صاحب اپنا اس پہ پالیسی بنائیں, مشیروں کو ساتھ لے کے بیٹھیں, ایکسرسائز کریں, گھومنا پھرنا بند کریں, اور یہ
دیکھیے حالت یہ ہے کہ ایک ہفتہ ہو گیا عمران خان کا سری لنکا میں شوگر مل لگا رہے ہیں، اس کی تردید نہیں ہوئی، سیریسلی لیں، وہ کوئی کنسنٹریٹ نہیں کر رہے ہیں نیشنل ایشو پہ۔ جب ایک قومی پالیسی بن جائے گی، بنیادی وجوہات کو سمجھ لیا جائے گا۔ ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں اگر کراچی جانا ہو، جہاز نہ ہو، کار نہ ہو، بس نہ ہو، آپ بائیسیکل پہ بھی جائیں تو پہنچ جاتے ہیں، مگر ڈائریکشن تو ٹھیک ہونی چاہیے نا۔ پوری جامع پالیسی تو کبھی بنائی ہی نہیں گئی۔ ہارون رشید صاحب، فیصل سبزواری صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور جناب سراج الحق صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ کچھ سوالات ایسے ہیں، پاکستان کے اندر خالد شیخ محمد یہاں ہوں، ابو زبیدہ یہاں ہوں، رمزی بن الشب یہاں ہوں، حقانی نیٹ ورک کے لوگ یہاں سے مل رہے ہوں، تو ہمارے اوپر دنیا سوالات اٹھائے گی۔ یہ جو ہارون صاحب اور باقی مہمان بات کر رہے ہیں، ان کی باتیں سب کی درست ہیں، لیکن سٹیٹ ایک ڈائریکشن، جو ہارون صاحب کے کلوزنگ ریمارک میں اسی سے میں لفظ پک کر لوں، ڈائریکشن تو طے کر لیں کہ اپنی سرزمین صاف رکھیں۔ امریکہ کو بہرحال کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ آئے اور ہمارے اوپر ڈرون حملے کرے۔ یہ ہماری سٹیٹ کا کام ہے کہ یہاں جو ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستانیوں کے لیے اور دنیا کے لیے خطرات ہیں، ان کا پاکستانی سرزمین سے خاتمہ کریں۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔